میں نے اپنی پوری زندگی میں شاید ایک شخص بھی نہیں دیکھا یا آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا جس نے کسی بچے کو یہ سکھایا ہو کہ بیٹا جھوٹ بولا کرو۔ بچپن سے ہمیں ظاہر ہے اس کا بالکل الٹ سکھایا جاتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں سچ بولو، استاد کہتا ہے سچ بولو، مذہب کہتا ہے جھوٹ گناہ ہے، اخلاقیات کہتی ہیں سچائی سے کام لو، کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کا انجام بہت برا ہے، معاشرہ جھوٹے آدمی کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا۔ یعنی ہمارے ارد گرد تقریباً ہر اخلاقی ادارہ ہمیں ایک ہی سبق دیتا ہے، سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ تو پھر ایک بہت عجیب سوال پیدا ہوتا ہے جب کسی نے مجھے بتایا نہیں کہ جھوٹ بولنا ہے، کسی نے مجھے سکھایا نہیں، تو میں نے جھوٹ بولنا سیکھا کہاں سے؟ اور یہاں میری مراد صرف یہ نہیں ہے کہ شاید میں نے اپنے والدین کو جھوٹ بولتے دیکھا، دوستوں کو دیکھا، معاشرے کو دیکھا اور نقل کرتے ہوئے خود بھی جھوٹ بولنا سیکھ لیا۔ کیونکہ اگر جواب صرف امیٹیشن ہے تو یہ سوال حل نہیں ہوتا، صرف ایک نسل پیچھے چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کس سے سیکھا؟ ان سے پہلے والوں نے کس سے سیکھا؟ اور اگر ہم یہی سوال پیچھے لے جاتے رہیں تو آخر کہیں نہ کہیں پوچھنا پڑے گا کہ پہلا جھوٹ کہاں سے آیا؟ اور شاید اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ سے بہت پیچھے جانا پڑے گا، شاید تب جب انسان موجود ہی نہیں ہو۔ کیونکہ فریب صرف انسان کی دنیا میں نہیں ہے، فطرت فریب سے بھری پڑی ہے۔ ایک مکڑی کو دیکھیے، وہ ایک انتہائی پیچیدہ جالا بناتی ہے، باریک، مضبوط اور اکثر ایسا کہ شکار کے لیے آسانی سے نمایاں نہ ہو، یعنی ٹرانسپیرنٹ۔ سوال یہ ہے کہ اگر شکار اسے بہت پہلے دیکھ لے تو جالے کا فائدہ ہی کیا رہے گا؟ یعنی اس کی افیکٹونس کا ایک حصہ ہے فریب، یعنی آنے والے جاندار کو وہ خطرہ بر وقت پتہ نہ چلے۔ ایک چیتے کو دیکھیے، قدرت نے اسے غیر معمولی رفتار دی ہے، لیکن وہ ہر شکار کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان نہیں کرتا کہ میں اب تمہیں پکڑنے آ رہا ہوں، بھاگو۔ وہ گھاس اور ماحول میں خود کو غائب رکھتا ہے، آہستہ آہستہ قریب پہنچتا ہے، فاصلے کو کم کرتا ہے اور پھر دوڑ لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف طاقت اور رفتار کافی نہیں ہے، اپنی موجودگی چھپانے کا فریب بھی ضروری ہے۔ کچھ جاندار ماحول کے رنگ میں گم ہو جاتے ہیں، کچھ کیڑے پتے جیسے دکھائی دیتے ہیں، کچھ جو بظاہر بے ضرر جاندار ہیں وہ ایسے رنگ یا پیٹرنز اختیار کرتے ہیں جو شکاری کو کسی خطرناک